میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں ان کی تیمارداری نہیں کر سکا کیونکہ جس ہاسپٹل میں گیا ہوں وہاں پہ آنر نے میرے بھائی کو بلا کے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس آئے ہیں بندے اور وہ مسلسل واچ کر رہے ہیں۔ پھر جب میں ہاسپٹل میں لے کے گئے تو کچھ لوگ تصویریں اتارتے تھے، وہ آخری 2-3 دن جب بیڈ پہ تھے تو پھر بھی کہیں بیچتے تھے کہ تو نہیں، میں عمران خان کا سپاہی ہوں، آئی ول فائٹ ٹل اینڈ۔ پورا شاہدرہ جانتے ہیں، ان کے اپنے لوگ جانتے ہیں، ان کے اپنے لوگ قریبی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ شان نہ ہو میں یہ سمجھوں گا کہ انڈین پولیس آئی اور میں پاکستانی بن کر مقابلہ کروں گا، تو یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا ذہن دیکھیں کس حد تک نفرت پیدا کی جا رہی ہے اس معاشرے کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک نامعلوم مقام پر موجود ہوں اور یہاں پر آج ہم ایک ٹیسٹ کیس کرنے جا رہے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس ٹیسٹ کیس کو دیکھنا چاہیں تو اس کیس کو لے کر جو ہے وہ پورے پاکستان کے جو الیکشن ہے اس کا چیف جسٹس پاکستان بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم بھی موازنہ کر سکتی ہے۔ میرے سامنے اس وقت حلقہ پی پی 145 کے فارم 45 موجود ہے، میرے ساتھ یاسر گیلانی صاحب موجود ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے اور ان کا مقابلہ تھا سمیع اللہ خان سے۔ سمیع اللہ خان جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، عظمہ بخاری کے شوہر ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں، لیکن اس حلقے کی جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ جو میں نے فارم 45 رزلٹ سارے دیکھے، ان کو میں نے کمپائل کیا، تو یہاں پر مجھے 3 سے 4 پولنگ اسٹیشن پر صرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما جیتے نظر آئے۔ یہ سارے ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ خود فیصلہ کریں کہ کون جیتا کون ہارا، لیکن یہ جو رزلٹ ہے فارم 45 یہ تو کچھ اور بتا رہا ہے، اور جو فارم 47 جاری ہوا وہ کیا رزلٹ تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو یاسر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گیلانی صاحب، آج بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ کتنا مشکل وقت تھا جو آپ نے گزارا؟ بہت شکریہ جی، یقیناً ایک بہت مشکل وقت تھا، اپنے گھر والوں سے دور رہنا اور اس سینیریو میں جو آپ کو پتہ ہے چل رہا تھا، اور اس میں 2 چیزیں بڑی مشکل تھیں۔ چھاپے تو خیر ایک سٹیج پہ روٹین کا ایک حصہ بن گیا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے جب چھاپے زیادہ پڑے تو میں نے فون پہ بیٹے کو جب حوصلہ دیا، میں نے کہا بیٹا، چھوٹا بیٹا ہے کلاس 5 میں، میں نے اسے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اب حوصلہ کرو، ہمت کرو۔ تو اس نے کہا کہ بابا کوئی بات نہیں، اب آپ پریشان نہ ہو، میں یہ سمجھوں گا کہ انڈین پولیس آئی اور میں پاکستانی بن کر مقابلہ کروں گا۔ تو یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا ذہن دیکھیں کس حد تک نفرت پیدا کی جا رہی ہے اس معاشرے کے اندر، نہ کردہ صرف یہ کہ آپ تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ اس حوالے سے بڑا مشکل ٹائم تھا۔ میری مسز کو اریسٹ کیا گیا 22 جون کو، عمران خان صاحب اس وقت باہر تھے، پھر انہوں نے ٹویٹ کیا، 8-10 گھنٹے انہیں بٹھایا گیا اور یہی کہا گیا کہ اسے کہ پارٹی چھوڑ دو۔ آپ کے گھر میں فوتگی بھی ہوئی؟ میرے والد صاحب فوت ہوئے، زندگی موت اللہ کے پاس ہے، لیکن میں ان کی تیمارداری نہیں کر سکا کیونکہ جس ہاسپٹل میں گیا ہوں وہاں پہ آنر نے میرے بھائی کو بلا کے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس آئے ہیں بندے اور وہ مسلسل واچ کر رہے ہیں۔ ایون ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ وقت شاید قریب ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے بھی فالو کر رہے ہیں۔ پھر جب میں ہاسپٹل میں لے کے گئے تو کچھ لوگ تصویریں اتارتے تھے، وہ آخری 2-3 دن جب بیڈ پہ تھے تو پھر بھی کہیں بیچتے تھے، اس طرح کے سارے معاملات رہے، اور مجھے کسی اور جگہ گاؤں میں لے جا کے، میں نے اپنے شاہدرہ میں ان کا نماز جنازہ نہیں کروا سکا، میں گاؤں میں لے کے بھائی گاؤں میں لے کے وہاں پہ نماز جنازہ میں میں خود تو نہیں شرکت کر سکا، لیکن میں نے ان کا دیدار کیا، لیکن مجھے اس جنازے سے پہلے نکلنا پڑا۔ بڑا مشکل وقت تھا۔ کس لیے برداشت کیا؟ برداشت اس لیے کیا کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہو، پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی ہو، اور یہ جو الیکشنز ہیں اس حوالے سے کہ الیکشنز ایک ایسا پروسیس ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین کا جو نمبر 1 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار سپریمیسی اللہ تعالیٰ کی ہے، اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ٹرو سینس میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ جو احکامات اس کے اندر رہتے ہوئے اقتدار کی اصل مالک پاکستان کی عوام ہے۔ یہ ہمارا آئین شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ تو آئین جب عوام مالک ہے تو عوام کس طرح سے مالک ہے؟ عوام مالک ہے الیکشن کے ذریعے، عوام الیکشن سے اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے، ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے۔ یہ جو الیکشن ہوا یہ دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا الیکشن ہے، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں دنیا کی تاریخ کا۔ دنیا میں ڈکٹیٹرشپس ہیں، دنیا میں بادشاہت ہیں، لوگ الیکشن ہی نہیں کرواتے، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں کہیں الیکشن ہوتا ہے ایسا مذاق بہت کم جگہوں پہ ہوا ہے۔ کاغذات نامزدگی پھاڑے گئے، سیکنڈر اور پروپوزل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ہائی کورٹس میں ریٹس ہوئیں، نشان چلا گیا، RO باؤنڈ تھا کہ نشان اویلیبل ہے وہ نشان دے، وہ نشان اوپر MNA کو لگ دیا، MP کو لگ دیا، ہمارے کیس میں ایسے ہوا، نشان بھی عجیب و غریب دیے،
اس کے بعد پول ڈے جب ہو گیا، پول ڈے پہ سلو جان بوجھ کے بہت زیادہ سلو رکھا گیا. میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے گھر والے پولنگ اسٹیشن پہ میں 450-500 سے جیتا ہوں. ویسے میں اپنا گھر والا بھی اتنے سے جیتا ہوں اور سمیع اللہ خان کے گھر والا پولنگ اسٹیشن بھی اتنے ووٹوں سے جیتا ہوں. لیکن میرے گھر والے پولنگ اسٹیشن پہ 300-400 کے قریب لوگ کھڑے ہیں اور وہ 5 بجے انہیں کہتے ہیں کہ ان کو اندر کر لیں، جگہ بھی ہے کمپاؤنڈ میں، لیکن انہوں نے نہیں انہیں اندر کیا. تو بہت زیادہ سلو رکھی گئی، ٹائم نہیں بڑھایا گیا. عموماً ہر الیکشن میں الیکشن کمیشن فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اگر ووٹر موجود ہے باہر لائنوں میں آ کے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ 1 گھنٹہ بڑھ جائے، کیونکہ یہی تو جمہوریت کا حسن ہے کہ ووٹر زیادہ سے زیادہ آ کے حصہ لے. اینی ہو، یہ وقت بھی گزر گیا. قانون تھا کہ الیکشن ایجنٹ کی موجودگی میں جا کے رزلٹ بنے. میرے 3 الیکشن ایجنٹ تھے، آر او نے ویریفائی کیے ہوئے تھے، ہم نے درخواست دی تھی، تینوں کو داخل ہی ہونے دیا گیا. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، میں آپ کو بھیجوں گا، جو آپ چلائیے گا. جس میں سے ایک تو رات کو گئے، بہت اندھیرے میں بڑی مشکل سے گئے، ان کو نکال دیا گیا، اور 2 جو ہمارے وکلا تھے ان کو جانے ہی نہیں دیا گیا بالکل بھی، مختلف ٹائمز پہ. پھر قانون ہے کہ رات کے 2 بجے تک رزلٹ کرنا ہے، کمپائل کرنا ہے. اور یہ لاہور کا پہلا حلقہ ہے، کوئی اور زیادہ لمبا چوڑا حلقہ نہیں ہے. تو 2 بجے کیا، رات کے 2 بجے کیا، اگلے دن 2 بجے بھی 9 فروری کو 2 بجے بھی رزلٹ نہیں آیا. ہمیں تقریباً 4 سے 6 کے درمیان میں ہمیں ٹی وی سے اور مختلف واٹس ایپ گروپوں سے پتہ چلا کہ جناب رزلٹ اناؤنس ہو گیا، یہ فارم 47 بنا دیے جو ہمارے سامنے کمپائل ہو. فارم 47 بن گیا، فارم 45 جی، ایک فارم 45 آپ کے پاس ہے جس کے اوپر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کچھ 6-7 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں. جی، اور ایک فارم 45 ریٹرننگ افسر کے پاس ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو شکست ہوئی ہے. یہ جھول کہاں سے کیسے جو ہے ان فارم 45 میں آیا، اور کیا طریقہ کار آپ کی طرف سے ہوا ہے یا ان کی طرف سے؟ شاکر صاحب، میں یہ بات کرنے سے پہلے بتاؤں گا، کیونکہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اینڈ وی بلیو ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایک اور بھی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے پہ، اور اگر وہ دوسرے لوگ جھوٹی جیت کا دعویٰ کریں تو ان پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ میں دیکھنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اس پہ آمین کہیں کہ لعنت ہو اللہ کی. ہمارے پاس 168 پولنگ اسٹیشن تھے. تمام کے تمام پولنگ اسٹیشنز کا میں آپ کو، یہ میرے آپ کے سامنے موجود ہیں جو ہمیں وہاں سے پریزائڈنگ سے ملے ہیں. بالکل تمام کے تمام، ہر ایک کے اوپر پریزائڈنگ کے سائن ہے، تھمب امپریشن ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جیسے آپ کا پولنگ ایجنٹ گیا تو اس سے 2 فارم 45؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ واحد کیس ایسا ہے لاہور کے اندر جس میں جماعت اسلامی کے امیدوار کی اسٹیٹمنٹ آ گئی، بالکل ویڈیو اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ یاسر گیلانی یہاں سے تقریباً 7,000 کے ووٹوں سے جیت رہا تھا، جو ان کے پاس ریکارڈ ہے اس کے مطابق بھی. پھر مرکزی مسلم لیگ کے لاہور کے صدر ہیں، انہوں نے بھی میرے مقابلے میں الیکشن لڑا، پی پی 145 میں اسی حلقے سے الیکشن لڑا. انہوں نے بڑی ان کی مہربانی ہے، انہوں نے لکھا کہ یاسر گیلانی کا جو مینڈیٹ چرایا گیا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہر قانونی فورم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹی ایل پی نے ہمارے ساتھ حمایت کی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ زیادتی ہے، جو جیتا ہے اس کو ملنا چاہیے، ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ساری جماعتیں جنہوں نے حصہ لیا وہ یہ کہہ رہی ہیں، اور تمام کے تمام 168 جس کے اوپر ان کے سگنیچرز موجود ہیں، پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز بھی موجود ہیں، تھمب امپریشن موجود ہیں. کوئی ایک آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس 1 سے لے کے 168 لاسٹ ہے، 168 تک مکمل ہیں. یہ کاربن کاپیز ہوتی ہیں، اسی لیے ہم نے احتیاطاً PDF بھی بنا لی ہوئی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. اور ایک ہم نے یہ کاپی خود بھی ایک بائنڈ کروا لی ہے، اس کی بھی ذرا اس کو برائٹ کر کے سکین کروا کے ہم نے کاپی بھی کروا لی ہے. یہ پورے کے پورے 168 پولنگ اسٹیشنز ہیں، ایک ایک پولنگ اسٹیشن کا ووٹ کاؤنٹ موجود ہے. میں پھر کہتا ہوں جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ وہ والے پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس ہیں جو ہمیں ایکچولی پولنگ اسٹیشن سے ملے ہیں، جو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. لوگوں کے ووٹ کو اگر یہ سمجھتی ہیں، کسی کا خیال ہے کہ یہ جھوٹے چودھری بن جائیں گے، منہ پہ کالک مل کے اور یہ اسی طرح چلتے پھریں گے، تو نہیں. میں عمران خان کا سپاہی ہوں. آئی ول فائٹ ٹل اینڈ. جو بھی ہوا میں پوری کوشش کروں گا، میں لڑوں گا، میں جدوجہد کروں گا. میں سیاسی کارکن ہوں، لڑنے سے مراد ہے میری سیاسی جدوجہد. میں سیاسی جدوجہد کروں گا. میں اخلاقی طور پہ ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے اخلاقیات ان کے اندر ہوتی تو یہ مانتے ہی نہ. کوئی بندہ آپ مجھے بتائیں، کوئی ایک انسان جس کے اندر تھوڑی سی بھی، مجھے لفظ سخت ہو جاتا ہے، شرم اگر ہو تو وہ کہے ہار جائے اور کہے نہیں میں جیتا ہوں، کر سکتا ہے. ہم تو میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کے سر پہ رکھ کے قسم دیں، کوئی جو بھی پنچایتی طریقہ ہے، میں تو پنچایت بھی لگاؤں گا، میں گلی گلی محلہ محلہ جا کے پنچایت لگاؤں گا. تو یہ پنچایت میں آپ جو آپ کے مخالف امیدوار ہیں سمیع اللہ خان، ان کو یہ آپ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ کیا حلف دیں، یا ویسے اس کا ادھر تو حلف کا پاکستان، ادھر تو حلف جو دیتا ہے اگلے دن اٹھا ہو جاتا ہے. ویسے انہوں نے جو حلف دیا ہوا ہے، انہوں نے خود ایک حلف دیا تھا اور اس کی پاسداری نہیں کی تھی. تو اس کا ویسے پنچایتی نظام، اگر کچھ لوگ ہمارے ینگسٹر شاید نہیں جانتے لیکن پرانے لوگ جانتے ہیں، جب کسی پہ الزام لگتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری اگر 3 بندے صفائی دے دیں نا
تو یہ 3 بندے تمہارے حق میں جا کے قسم اٹھا لیں تو الزام سے بری ذمہ ہو جائیں گے. میرے پنچایت قبول کریں, میں 3 نام دوں گا, تینوں ان کے قریب ترین لوگ ہوں گے. سمیع اللہ خان کے قریب ترین لوگ ہوں گے, جو سب سے کلوزسٹ لوگ ہوں گے, میں ان کے نام دوں گا. وہ تینوں مجھے قرآن مجید پہ حلف دے دیں, اپنے بچوں کے سر پہ قرآن رکھ کے مجھے حلف دے دیں کہ سمیع اللہ ووٹوں سے جیتا ہے. میں سب سے پہلے اسے جا کے مبارکباد دینے جاؤں گا. میں پھولوں کا ہار لے کے جا کے اسے مبارکباد دوں گا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ہم ووٹ جیتے ہیں, اور ووٹ سے جیتے ہوئے شخص کو ہرایا نہیں جا سکتا. یہ ان کی سوچ ہے, یہ ماضی کی باتیں تھیں. میں ان کا مقابلہ کروں گا. ہم قانونی طور پہ بھی پہلے ہمارے پاس قانونی آپشنز ہیں. میں نے RO کو لکھا, DEC 1 کو لکھا, DRO کو لکھا, ہائی کورٹ میں گئے, الیکشن کمیشن میں گئے, اور یہ جہاں تک چلے گا, مجھے سپریم کورٹ تک جانا پڑا جاؤں گا. میں نے فائٹ کرنی ہے, اخلاقی فائٹ بھی کروں گا, میں سیاسی فائٹ بھی کروں گا. میں گلی گلی, محلہ محلہ, نگر نگر, چوک چوک, وہاں پہ میں پنچایت لگاؤں گا. میں کہوں گا, بتاؤں گا کہ یہ, اور کیونکہ شاہدرہ کا بچہ جانتا ہے, ساری جماعتیں سارے جانتے ہیں. لیکن یہ ہمارا جو بسیدہ پیچیدہ نظام ہے, اور جس نظام کے تحت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے, جو پھرتیاں دکھا رہا ہے, جو آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہا ہے, وہ تو نظر نہیں آتا کہ آپ کو یہ آپ اوریجنل بھی دکھا دیں تو وہ. دیکھیے 2 چیزیں اس میں خوش آئند ہیں. ایک تو خوش آئند چیز یہ ہے کہ پاکستانی عوام کے اندر شعوری بیداری آئی ہے. جن حالات ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. میں ایک دن گیا ہوں, انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ وہ جی سوشل میڈیا پہ کمپین نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتا, بڑا انہوں نے متکبرانہ لہجے میں کہا تھا. اور میں گیا تھا, انہوں نے کہا تھا جی لوگ لائک بڑے کرتے ہیں, باہر نہیں نکلتا. تو جتنے بڑے ہزاروں کی تعداد میں شاہدرہ کے لوگ نکلے تھے وہ انہوں نے خود دیکھ لیا تھا. اس کے بعد زیادہ پریشان ہو گئے تھے. اس کی رات کو 24 بندے ہمارے پھر گرفتار کر لیے. پھر میں نے کہا میں اپنے بندوں کو گرفتار نہیں کرواتا. ہم نے کوئی جلسہ نہیں کیا, نہ جلسہ کرنے دیا گیا. ہم نے خاموشی سے مہم چلائی. ہم نے ٹیکنالوجی کا یوز کیا. انہوں نے اینڈ پہ انٹرنیٹ بھی بند کر دیا, بلکہ موبائل سمز بھی بند کر دی. اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں. آپ امیجن کریں اگر بلہ ہوتا نشان تو پھر کیا عالم ہونا تھا. اب انہوں نے مجھے بطخ کا نشان دیا تھا, اور وہ کس طرح سے نشان بنا ہوا تھا, وہ بطخ بھی بیٹھ کے جیسے لیٹی ہوئی ہے, وہ ڈھونڈ کے لگانا پڑتا تھا. اس کے باوجود اگر میں نے ووٹ لیے ہیں ان 168 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر, یہ جی میرے پاس بھی ہیں ٹوٹل 40,598 ووٹ ہیں میرے. اچھا مجھے گیلانی صاحب ایک یہ بتا دیں کہ عظمہ بخاری جو ہیں وہ بڑی سینئر سیاستدان ہیں, اور وہ جمہوریت پر بڑا یقین رکھتی ہیں. ہم ان کے بیانات بھی سنتے ہیں, اور وہ کارکن بھی ہیں. تو ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا آپ اس چیلنج کے حوالے سے, یا ان کو. میں نے کہوں گا کہ بہن گریس دکھائیں, جو حق ہے حق کی بات کریں, سچ کی بات کریں. ایک نظام یہاں پہ ہے, اور اس نظام ایک میرے اگلے جہان میں بھی ہے, میرا تو اس پہ یقین ہے, وہاں پہ بھی ہے. اور جو گریس والے لوگ ہیں نا, وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں. سمیع اللہ خان صاحب کو کہیں کہ گریس دکھائیں, آ کے بتائیں لوگوں کو کہ یار یہ صورتحال ہے. پورا شاہدرہ جانتے ہیں, ان کے اپنے لوگ جانتے ہیں, ان کے اپنے لوگ, قریبی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ان کے اپنے لوگ, ان کے جو ساتھ کھڑے کمپین کرنے والے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. اب شاہدرہ میں ہر بندہ اگر ان کے اوپر تھو کرے گا, ان کے اوپر کہے گا کہ بری بات ہے, غلط ہے, تو یہ کس طرح سے وہاں پہ گزریں گے, وہاں پہ کس طرح سے یہ لوگوں کا سامنا کر سکیں گے؟ یہ نہیں کر سکیں گے. اور میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. ان کو پتہ نہیں کہ ان کا پالا کس سے پڑا ہے. میں ایک حق پرست شخص ہوں, میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں پورے طریقے سے کھڑا رہوں گا. میں اینڈ تک اس کیس کو لے کے جاؤں گا. یہ ان کا اندازہ نہیں ابھی, ان کے حال جلد ان کو اندازہ ہو جائے گا. یاسر گیلانی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ فارم 45 جو ہے اس کا ہم آپ کو موازنہ کروائیں گے, کیونکہ پہلے حصے میں گفتگو لمبی ہو گئی ہے. تو دوسرے حصے میں ہم آپ کو سارے فارم 45 دکھائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو مکمل نتائج بھی بتائیں گے. یہاں سے کٹ کر دیں.